سے خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہے، ساس سسر کی بھی، دیوروں وغیرہ کی بھی، لیکن شوہر پھر بھی بات بات پر اس کو غلط 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 کہتا رہتا ہے، تو کیا بیوی کبھی کوئی جواب دے سکتی ہے اپنی صفائی کے اندر یا کسی اور معاملے کے اندر، یا وہ خاموشی سے سنتی رہے؟ دیکھیں، شریعت نے بالکل عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی صفائی کے لیے بول سکے، شوہر کے سامنے وہ گفتگو کر سکے، اگر شوہر غلط کہہ رہا ہے تو اس کو غلطی کا احساس دلا سکے، اس کا کوئی شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کے لیے انداز مناسب ہو، الفاظوں کا انتخاب اچھا ہو، یہ نہیں کہ ابے تبے پہ اتر آئے، تو کیا کہہ رہا ہے مجھے، تو اپنے آپ کو دیکھ، تجھے تو میں یوں اڑا دوں گی، اور گریبان پکڑ لیں، گالیاں بکنا شروع کر دیں، دو بدو چیخنا شروع کر دیں کہ پورا محلہ سنے کہ جو سلطان رائی مصطفیٰ قریشی کی جنگ شروع ہو چکی ہے گھر کے اندر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دائرہ ادب میں رہ کر بالکل آپ بولے، یہ کوئی بدتمیزی نہیں۔ ہاں، اگر شوہر یہ کہے تم بدتمیزی کر رہی ہو، مجھے جواب دے رہی ہو، یہ اس کی غلطی ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے، عورت بھی آخر ایک انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیتی جاگتی ایک مخلوق ہے، اس کی اپنی فیلنگز ہیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں، اور اس قسم کے جو بیچارے، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کوئی مرد حضرات برا نہ مانے، کہ یہ بدھو قسم کے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کی خدمت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ بیوی کیا کیا کام کر رہی ہے، کس انداز سے کام کر رہی ہے، اس کو محسوس کریں، اس کو سراہیں۔ اگر زوجہ دیکھیں، بیوی کے اوپر ساس سسر نندوں اور دیوروں جیٹھ کی خدمت کرنا کوئی واجب نہیں ہے، کرے تو یہ احسان کی صورت ہے۔ اب اگر شوہر یہ دیکھ رہا ہے کہ بیوی میرے کہے بغیر ماں کی بھی خدمت کر رہی ہے، دیوروں کی گھر کا کام کر رہی ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی جب وہ تنہائی میں بیٹھے تو کہے کہ تم نے تو میرا دل خوش کر دیا، تم نے جس انداز سے تم خدمت کر رہی ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ لو ایک تحفہ۔ لیکن جب جواب میں عورت دل جان سے خدمت کر رہی ہو اور یہ صاحب اپنے شوہر ہونے اور حاکم ہونے کا احساس قلب میں پیدا کر کے مسلسل اس کو پھر اس کی بس غلطیوں پہ نظر رکھنی ہے، اس کی خرابیوں پہ نظر رکھنی ہے، اور بعض خرابیاں ہیں نہیں تب بھی اس کو بیان کرنا ہے، نامعلوم کیا پیچھے ایک سوچ کار فرما ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس کو سراہ لیا، اس کی تعریف کر لی تو دماغ خراب ہو جائے گا شاید، اور اپنی تعریف چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہوتی رہے، اپنے دماغ کی خرابی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج بہنیں بہت خوش ہوئی ہوں گی کہ مفتی صاحب نے بہت اچھا کیا کہ مردوں کو کہا، تو یہ بہرحال عورتوں کی چونکہ بات تھی تو میں نے گزارش کی، اس لیے مرد حضرات کو چاہیے کہ میں بارہا ہی جملے کہتا ہوں، ماں باپ بننا آسان ہے کہ بچہ ہو گیا ماں باپ بن گئے، لیکن کامل ماں باپ بننا مشکل ہے۔ میاں بیوی بننا آسان ہے، ایجاب و قبول و میاں بیوی بن گئے، لیکن صحیح اور کامل میاں بیوی بننا مشکل ہے۔ یہ تعلیم شرع کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ تربیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہونا یہ چاہیے، اب ہمارے ہاں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے نا، ہونا یہ چاہیے کہ شادی سے پہلے ایک تربیتی مطلب باقاعدہ کورس ہونا چاہیے، لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی، اس میں شرعی احکام بھی ہوں، شوہر کے حقوق و فرائض کیا ہیں، بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں، ان کی مکمل معرفت ہو، اور اس کے بعد یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے کہ بتایا جائے کہ شوہر کو کس طریقے سے عورت کے جذبات کا، احساسات کا، فیلنگز کا خیال رکھنا ہے، کیا کیا امور گھر میں کار فرما ہو سکتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے فیس کرنا ہے، پھر اس طرح لڑکی کا تربیت ہو، پھر یہ تربیت یافتہ جوڑا جو ہے اپنی زندگی شروع کرے تو امید ہے کہ بہت کم غلطیاں ہوں گی۔ اب یہاں ہے کہ تربیت بالکل نہیں ہے، دیکھ دیکھ کے چیزیں سیکھی ہوئی ہیں، خاندان برادری کے اثرات غالب ہے، اگر باپ ماں کو مارتا تھا، گالیاں بکتا تھا، بیٹے وہی عادات اپنا لیتے، وہ بھی اپنی بیوی کو گالیاں بک رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کہ وہی خاندانی جہالت منتقل ہوتی آ رہی ہے سینہ بسینہ ذہنوں کے اندر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اب دور بدل چکا ہے تھوڑا سا، مطلب دور تو خیر ایک جو اسلامی دور ہے وہ تو نہیں بدلا ہے، لیکن اب یہ جو زمانہ ایسا آ گیا ہے، معاشرہ ایسا ہے کہ بچیاں پڑھی لکھی ہیں، ہر عورت پھر اب دبتی نہیں ہے، اور آزادی کے نعرے ویسے لگ رہے ہیں، آپ دیکھیں اس سے کچھ عورتوں میں اور جرأت پیدا ہوتی ہے، تو پھر مطلب ایک اپنے دین کو آپ سمجھ لیجئے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ کوئی خرابی سامنے نہیں آئے گی، لیکن نہ دین سمجھا ہوتا ہے، نہ دنیاوی لحاظ سے صحیح تربیت ہوتی ہے، نتیجہ نکلتا ہے تلوار بازی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔